وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 8 کو میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتی ہوں کیونکہ اس کا ریلیونس ہے آج کی آیات کے ساتھ۔ تو یہاں پہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور منافقین کے بارے میں پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، تو اس سے آگے پھر ہم نے ڈسکنٹینیو کر دیا تھا۔ تو جہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ آیت میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پہ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کو کل ہم نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا تھا۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ یخادعون وہ دغا کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو۔ والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو۔ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور وما یشعرون، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یخادعون کا لفظ آپ کے لیے نیا ہوگا، اللہ کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ والذین ہم کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، والذین کا مطلب ہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے۔ یہ عام طور پہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے کیری کرنا۔ اب یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آگے فرما رہے ہیں فی قلوبہم، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوبہم ان کے دل، قلب کی جمع ہے، قلوب ہم ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہ یہ بھی اردو کا لفظ ہے، زیادہ زیادہ کرنا، فا کا مطلب پس فزادہ پس زیادہ کر دیا ہے، ہم ان کا، اللہ نے، مرضہ مرض بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا پس اللہ نے ان کا مرض زیادہ کر دیا ہے، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے۔ مرض کیا ہے ان کے دلوں میں؟ نفاق کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے۔ وَلَهُمْ اور ہے ان کے لیے، عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، علیم علم سے ہے، جو اچھی اردو جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ تو علم کو بھی سمجھتے ہیں، الف لام میم علم۔ تو جو نہیں جانتے، علیم کا مطلب دردناک۔ تو وَلَهُمْ عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما اس لیے کہ وہ کانوں وہ تھے، یکذبون تکذیب کرتے، جھٹلاتے، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، لا نہ تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں۔ وَإِذَا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدو فی الارض زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما قالوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون اصلاح سے لفظ نکلا ہے، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا یاد رکھو، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم پھر وہی، المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں۔ فساد کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مفسدون میں فساد کا مادہ چھپا ہوا ہے، وہ سمجھ آ جاتی ہے آپ کو۔ الا انہم ہم المفسدون یاد رکھو کہ وہی لوگ فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ تو تھا ہمارا لفظ بلفظ ترجمہ۔ امید ہے کہ اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کہ تھوڑی سی اس پہ محنت کریں تو ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیول کے اوپر جا سکتے ہیں۔ ان آیات کو ہم تھوڑا سا مختصر سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم ذکر پڑھ رہے تھے منافقین کا
کہ وہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پہ، اس میں رسول کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اصل میں تو وہ رسول کے وجود سے ہی انکاری ہیں۔ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول کو نہیں مانتے۔ فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور نہ کہ کوئی یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، کیونکہ تقریباً سب مذاہب سے تعلق رکھنے والے، زیادہ تر مذاہب سے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ معاملہ دھوکہ کس کو دیتے تھے؟ بغلوں میں بت چھپا کے آتے تھے۔ کس کی مجلس میں آتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے۔ اصل میں تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا اللہ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف قرار دیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور جگہ پہ فرمایا کہ جو لوگ رسول کی اطاعت کرتے ہیں گویا انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں یا رسول سے دشمنی لیتے ہیں انہوں نے اللہ سے دشمنی لی۔ اسی طرح جو لوگ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں انہوں نے دراصل اللہ کو دھوکہ دیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یا تو وہ رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے یا ایمان والوں کو دھوکہ۔ فرمایا اللہ نے جو رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ ایکچولی اللہ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اصل میں وہ خود اپنی جان کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے شعور اور ادراک ان کا واپس لے لیا ہے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، ان کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ کا مرض ہے، اور فزادہم اللہ مرض، اللہ نے پھر ان کا مرض سزا کے طور پہ بڑھا دیا ہے، کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا ہے۔ جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے، گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے، نفاق کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کی دشمنی کے راستے پہ چلتا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کو ڈھیل دے دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں اللہ ان کو پکڑ کیوں نہیں کر رہا، اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ ان کو ٹائم دے دیتا ہے، اللہ انہیں کچھ نہیں کہتا تاکہ وہ مزید سرکشی کر لیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ وہ کس حد تک جاتے ہیں، تو اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اللہ نے۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آگے اللہ وارن کر رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ جھٹلاتے تھے، کس کو؟ اللہ کی آیتوں کو، رسول کی باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ کسی بھی زمانے میں یہ منافق جو ہیں وہ موجود رہیں گے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ منافق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے قیامت تک موجود رہیں گے۔ ہر معاشرے میں، ہر جگہ پہ، ہر خطے میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو منافقین کا ہوگا۔ ان کی اگلی نشانی یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، سب سے بڑی نشانی لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ منافقین کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں وہ اللہ کا نام نافذ کرنے کے لیے، اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، وہ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو زبردستی دین ان کے اوپر اپنا والا دین جو ان کو پسند ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا اللہ نے اس دور کے منافقین کا بھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ہر منافق کا یہ کہنا ہے کہ میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو یہ جہاد کے نام پہ اصلاح کر رہا ہوں، میں نے یہ جو کلاشن کو اٹھا لی، میں تو معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوں۔ بھائی معاشرے کی اصلاح کرنا کہ افراد کی ذمہ داری نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ایک انفرادی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر انفرادی طور پہ آپ معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، ہاں ہے، تلوار کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، اپنے جو پرامن طریقے سے، انفرادی ذمہ داری میں تو یہ آتا ہے۔ ہاں معاشرے میں اگر نظم و ضبط خراب ہو جائے، معاشرے میں اگر اسلامی تعلیمات کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔
ہر شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، ہر شخص تلوار اٹھا کے وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے کسی بھی شخص کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ فرد واحد سے، ہاں وہ فرد واحد کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے، علم کو اپنے قلم کے ذریعے جہاد بالقلم کر سکتا ہے اور جہاد بالنفس کر سکتا ہے، اور معاشرے میں دوسروں کے لیے وہ اچھا انسان بن سکتا ہے۔ وہ ایک شخص کو کلاشنکوف اٹھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ وہ لوگ جو دوسروں کے اوپر اپنا اسلام یا اپنا دین مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کے عملی منافق ہوتے ہیں، اور ان کی نشاندہی بھی بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک میں کر دی گئی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ قرآن کی سیریز کیسی لگ رہی ہے اور آپ اس سے کتنا سیکھ رہے ہیں۔ اس میں مزید گنجائش ہوتی ہے، ہر کام میں مزید اگر گنجائش ہے، آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو آپ ضرور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ علیہ الا البلاغ۔